السلام علیکم۔ یہ سورہ فاتر کی آیات بالکل واضح اور صاف اور کھول کھول کر ایمان عقیدے کی بات کو بیان کرتی ہیں، اور خاص کر یہ سماع موتا، مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، لٹریچر میں اس طرح ہیڈنگ کے ساتھ لکھا کہ سماع موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ کہیں کہا کہ حیات نبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ کہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور حلول کو شرک کے ستون قرار دیا۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا کہ یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ یہ شرک ہے۔ عام طور پر یہ اہل حدیث کہہ دیتے ہیں بھائی مردے سنتے ہیں، یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ ان کو پکارا جائے، ان کے واسطے وسیلے دیے جائیں، یا توکل اور بھروسہ ان پر کیا جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ سننے کا عقیدہ کہاں شرک آ گیا؟ سننا تو قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اندازہ لگائیے۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ تو یہ آیات بالکل ان کے خلاف جاتی ہیں اور ان کے باطل عقائد کو پوسٹ مارٹم کرتی ہیں، اور یہ سارے اس کے اندر اس مشرکانہ عقیدے سے کوئی نہیں بچا ہے۔ نہ یہ صوفی بچے ہیں، پیر بچے ہیں، نہ یہ مولوی بچے ہیں۔ احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، اعلیٰ حضرت ابو العلا، ڈاکٹر سرار، ڈاکٹر نائکس اور علی انجینئر، توصیف الرحمن راشدی، معراج ربانی، سارے کے سارے اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں برزخ ہے۔ اور دوسروں کا تو کہنا ہے کیا، طاہر القادری، خادم حسین رضوی، طارق جمیل، وہ تو ان کو زندہ مانتے ہیں کہ ان قبروں کے اندر یہ زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، قبروں کے اندر نمازیں پڑھوا رہے ہیں، بس صرف نمازوں سے ان کا کام چل گیا، باقی دوسرے اعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ شرک کے دائی بن گئے ہیں، یہ قبر پرست، یہ گنبد پرست، اور گنبد پرستی اور قبر پرستی اب یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی۔ مسلمانوں کی یہ مندر ہیں، عبادت گاہیں ہیں ان کی، جس طرح دوسری قوموں کی بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی اسی طریقے سے یہ سومناتھ کے مندر ہیں۔ کسی کا نام بر امام ہے، کوئی داتا صاحب ہے، کوئی اجمیر شریف ہیں، کوئی بغداد شریف ہیں، یہ سارے کے سارے شریف ہیں جہاں جہاں شرک اور کفر کے اڈے ہیں ان کے، اور وہاں لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں، سنبھالے نہیں جا رہے۔ اندازہ لگائیے اس طرح یہ کفر و شرک کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، بہت بری سزا ایسے لوگوں کو ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ان کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہا اس شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ کی معافی موجود ہے۔ چور، قاتل، ڈاکو، فریبکار، ہر گناہ گار معاف ہو جائے گا ایک نہ دن، لیکن یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، یا بغداد والے مدد کے نعرے لگانے والا، پھر ان کے واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں والے، تعویذ گنڈے والے، عرس اور میلے والے، اور رکوع اور سجدے والے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سامنے سجدہ کیا پورے خاندان نے۔ اور بے ایمانو، قرآن سے یہ تم نے دعوت نکالی ہے؟ پورا قرآن اس کو بیان کرے، تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو، سورہ آل عمران 80 نمبر آیت پڑھو، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کو بیان کیا۔ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے تھے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے تھے۔ اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، سر پھرو۔ تو اس طرح انہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا، ان مشرک مفسرین نے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے میرے بھائیوں، پلٹو ایمان خالص کی طرف، اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، وہ گئے مرے گئے، شرک کے اوپر جو مر گئے۔